حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی. بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے. لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے, ہم گروہوں میں بٹ گئے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے, پوری امت لہو لہو ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا, تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے, تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی, تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے, تم امت سے فرقہ, فرقوں سے جماعتیں, جماعتوں سے لابیاں, اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تم کرچی کرچی ہو گئے. تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی. آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں, جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے, جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں, جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. بستی بستی, کریا کریا, صحرا صحرا خون. بستی بستی, کریا کریا, صحرا صحرا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. شام, قدس, کشمیر اور برما, کس کس کا احوال کہوں. شام, قدس, کشمیر اور برما, کس کس کا احوال کہوں. ہر سو زخمی, ہر سو لاشیں, ہر سو بہتا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. آج امت لہو لہو ہے. اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے. جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے. جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں. اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے. قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے. نام محمد کو تھام کر کے, امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے, حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے, اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے. 1000 فلسفے تراش لیں, 1000 منطقیں بگھار لیں, لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے, جب امت بن جاؤ گے, جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے, تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی, اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا, اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے
اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ، تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے